اب ہم دوسری سورت سورت البروج کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سورت البروج یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورت البروج یہ بھی مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر یہ بھی سورت نازل ہوئی۔ سورت البروج کا جو نام رکھا گیا البروج، یہ آیت نمبر 1 سے لیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول یعنی کہاں نازل ہوئی، تو یہ سورت تمام مفسرین کے نزدیک بالاتفاق مکی ہیں، اور ابن مردوے اور بیہقی وغیرہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ والسماء ذات البروج مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والسماء ذات البروج پڑھا کرتے تھے۔ تو سورۃ البروج کب پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد نے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں والسماء ذات البروج پڑھنے کا حکم دیا۔ باقاعدہ آپ پڑھتے بھی تھے، گویا کہ آپ کا عمل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لوگوں کو حکم بھی دیا۔ تو جو بھی امام ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ والسماء ذات البروج عشاء کی نماز میں پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کے نام اور زمانے نزول کے تعلق سے چند باتیں خلاصہ۔ اب ہم سورت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، والسماء میں واو پھر یہاں پر قسم کا ہے۔ السماء مانے آسمان، اور قسم ہے آسمان کی، ذات مانے والا، البروج کے مانے برجوں والا۔ برج، برج خلیفہ آپ لوگ جانتے ہیں، برج کس کو کہا گیا؟ برج مانے بلندیاں بھی ہو سکتی ہے، افق بھی ہو سکتا ہے، اور بروج سے طبقات کے معنی میں بھی ہے۔ یعنی چونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا کہ آسمان کو ہم نے 7 طبق میں، 7 اسٹیپ میں، 7 الگ الگ آسمان کی شکل میں ہم نے 7 آسمان پیدا کیے۔ پہلا آسمان، پھر بیچ میں 500 سال کا فاصلہ، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر اسی طریقے سے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ، ایسے ہر آسمان کے درمیان ایک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو والسماء ذات البروج میں اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ برج کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آیت نمبر، اچھا پہلے ہم تینوں کی آیت کی تفسیر وہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے والیوم الموعود، اور قسم ہے، یوم کے معنی دن، اور موعود کے معنی وعدہ کیا ہوا۔ وعد یعید سے موعود معنی وعدہ کیا ہوا۔ والیوم الموعود، اور وعدے کیے ہوئے دن کی قسم۔ وشاہد ومشہود، شاہد کے معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، اور مشہود معنی حاضر کیا ہوا، حاضر کیا ہوا۔ شاہد جو ہے نا گواہ دینے والے کو، یعنی اس میں فاعل ہے، اور مشہود دونوں شہیدہ سے ہی آتے ہیں، اور شاہد جو ہے اس میں فاعل ہے اور مشہود اس میں مفعول ہے۔ تو شاہد معنی حاضر ہونے والا، اور مشہود معنی حاضر کیے ہوئے۔ تو اور یہ بھی قسم ہے، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم، و مشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی قسم، حاضر کیے ہوئے کی قسم۔ تو اب ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، اور اس کے بعد اصل ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے آگے ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ تو ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتوں کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں 4 باتوں کی قسم، ایک تو بروج کی قسم، آسمان کی قسم برجوں والے، نمبر 2 یوم الموعود کی قسم، اور نمبر 3 شاہد کی قسم، نمبر 4 مشہود کی قسم۔ تو تینوں آیتوں میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب اخدود پر لعنت بھیجی۔ اصحاب الاخدود ایک واقعہ ہے، ابھی آگے ذکر کروں گا۔ تو اصحاب الاخدود پر لعنت بھیجی جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو صرف اس لیے آگ میں ڈال دیا تھا کہ وہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اصحاب الاخدود نے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو صرف اس لیے آگ میں ڈال دیا تھا کہ وہ رب العالمین پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آسمان کی قسم جس میں سورج، چاند اور ستارے اور نجوم اور کواکب کے منازل پائے جاتے ہیں۔ تو ذات البروج کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے برجوں والا، یعنی منازل، منزلوں والا۔ سورج کی الگ منزل، چاند کی الگ منزل، اور اسی طریقے سے ستاروں کی الگ منزل، ثریا ستارے کی الگ منزل، رحل کی الگ،
زحل کے الگ، فلاں فلاں، ہر طرح کے الگ الگ جو ستارے ہیں جو آپ کو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی ایک منزل بنائی ہے، ایک 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 دائرہ بنایا ہے، اس کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اسی کو ذات البروج کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن میں وہ اپنے خالق کی مقرر کردہ نہایت دقیق تنظیم و ترتیب کے مطابق چلتے رہتے ہیں اور ان سے کبھی انحراف نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں سورج ہر دن اپنے وقت مقررہ پر نکل آتا ہے مشرق سے، اور اپنے وقت مقررہ پر مغرب میں جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، کبھی وہ اپنے نکلنے میں اور غروب ہونے میں نہ ایک سیکنڈ، نہ ایک لمحہ، نہ ایک پلک جھپکنے کے برابر کا وقت وہ تاخیر نہیں کرتا۔ ایسے ہی سورج کا کے بعد چاند کا بھی مسئلہ ہے، چاند کا بھی یہی حال ہے کہ وہ رات میں اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے وقت مقررہ پر نکلتا ہے، اور صبح جب سورج نکلنے والا یا طلوع فجر ہوتی ہے اس وقت وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا ایک مدار، ایک منزل رکھی ہے، اس منزل کے اندر ہر ایک اپنے اپنے مدار اور منزل کے اندر اپنے وقت مقررہ میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اسی کو البروج کہا یا برجوں والا کہا۔ تو قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور والیوم الموعود، یوم الموعود سے کیا مراد ہے؟ یوم الموعود سے مراد فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ یوم الموعود سے مراد فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالی مومنوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور کافرین اور مشرکین اور منافقین نافرمان یہود و نصارہ کو جہنم میں ڈال کر کے انہیں ان کی اعمال کی سزائیں دے گا۔ وشاہد و مشہود، شاہد مانے جمعہ کا دن، شاہد مانے جمعہ کا دن، مشہود کے مانے عرفہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے، قسم ہے حاضر ہونے والے کی یعنی شاہد کی، یعنی جمعہ کے دن کی، وہ مشہود، اور یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، عرفہ کے میدان میں سارے حجاج کرام، اللہ کے مہمان، ضیوف الرحمن عرفہ کے مقام پر ٹھہرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ تو شاہد سے مراد جمعہ کا دن، اور مشہود سے مراد عرفہ کے دن، یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن، اور عرفہ کا مشہود سے مراد عرفہ کا دن، اور یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ وعدہ کرے گا، وعدہ کیا ہوا پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد، اس کے بعد تین چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا قتل اصحاب الاخدود۔ قتل سے مانے، قتل من مارنا، اور قتل من قتل کیا جانا، قتل کیے گئے، مارے گئے، اصحاب الاخدود، اصحاب صاحب کی جمع والے کے معنی میں، الاخدود خندق، خندق یہ خندقیں جس کو بول سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الاخدود خندقوں والے، قتل کیے گئے، مارے گئے، اصحاب الاخدود مانے قتل کیے گئے، مارے گئے، کون مارے گئے؟ خندق والے، خندق گڑھے کو بولتے ہیں، خندق کھودی گئی جن کے لیے ان کو بیچاروں کو مارا گیا اس میں، تو جو لوگ کھودنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، قتل اصحاب الاخدود، خندق والے مارے گئے، النار ذات الوقود، النار مانے آگ، ذات مانے والا، وقود مانے، وقود کے مانے ایندھن، ذات الوقود مانے ایندھن والی آگ، ایندھن والی آگ، اذ ہم علیہا قعود، اذ مانے جب، ہم مانے وہ سب، علیہا اس پر، علیہا ہا کی ضمیر النار کی طرف، اس پر، قعود مانے بیٹھے ہوئے تھے، قعود مانے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیے، قتل اصحاب الاخدود، اس کا لفظی ترجمہ ہے مارے گئے اصحاب الاخدود، خندق والے، ترجمہ اس کا تفسیر سلیس ترجمہ یہ ہے، ہلاک ہو گئے خندق والے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یعنی کس چیز سے؟ النار ذات الوقود، یعنی ایندھن والی آگ سلگانے والے، النار ذات الوقود کے معنی کون ہے؟ اصحاب الاخدود وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایندھن والی آگ جلائی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اذ ہم علیہا قعود، آگ جلا کر کے وہ تماشے دیکھ رہے تھے وہاں کونے میں بیٹھ کر کے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود،
اور وہ سب کے سب علی مانے پر، ما مانے جو، یفعلون کر رہے تھے، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ بھی، ساتھ کے معنی میں، اور شہود کے معنی مشاہدہ، مشاہدہ مانے دیکھنا، وہم علی ما یفعلون، اور وہ سب کے سب اس آگ پر، جس آگ کے اندر مومنوں کو ڈالا گیا تھا، ان مومنوں کے تعلق سے وہ لوگ وہاں بیٹھ کر کے اس آگ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اسے وہ دیکھ رہے تھے، شہود اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ لوگ جو کچھ بھی مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگے بھی فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے ان کو سزا نہیں دی، نقمہ منے سزا دینا، انتقام لینا، وما اور نہیں، نقمو ان لوگوں نے، یعنی اصحاب الخدود نے، جنہوں نے خندقیں کھودی تھی، گڑھے کھودے تھے، انہوں نے سزا نہیں دی، منہم ان کو یعنی مومنوں کو، الا مگر اس لیے، کی یؤمنو وہ ایمان لا چکے تھے، باللہ اللہ کی ذات پر، العزیز جو غالب ہے، الحمید جو خوبیوں والا، خوب تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ عزیز جو غالب اور خوب تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے، اس اللہ عز و جل پر وہ مومنین ایمان لا چکے تھے، بس یہی ان کا گناہ تھا، اسی وجہ سے ان کافروں نے، اصحاب الخدود نے، خندق والوں نے ان کو سزا دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے؟ الذی وہ ہے، لہو اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، ملک السماوات والملک، ملک مانے بادشاہت، اللہ کے لیے بادشاہت ہے، کس چیز کی؟ آسمانوں کی، زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ علی کل ہر چیز پر، شیء چیز، علی کل شیء ہر چیز پر، شہید مانے گواہ، اللہ عز و جل ہر چیز پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان مومنین کے ساتھ اصحاب الخدود نے جس طرح کا معاملہ کیا اسے دنیا نے بھلا دیا، یا یاد نہیں کیا گیا ہے، یا یاد نہیں رکھا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر شاہد اور گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز کو جانتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، امت اسلامیہ کے سامنے، محمدیہ کے سامنے اس واقعے کو پیش کر رہا ہے، تاکہ امت محمدیہ کے لوگ بھی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 9 تک کا۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر کیا ہے، اصحاب الخدود کا واقعہ کیا ہے، میں سرسری انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اصحاب الخدود کا واقعہ صحیح مسلم، ترمذی، نسائی کے اندر موجود ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ، گزشتہ زمانے میں، یا یہ کہہ سکتے کہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر، ایک کاہن تھا، اس نے کہا مجھے ایک ذہین اور فطین یعنی ہوشیار لڑکا دے دو، جس جسے میں اپنے مرنے سے پہلے اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا چن کر اس کے پاس بھیج دیا، وہ لڑکا اس کے پاس جانے لگا، اس کے راستے میں ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب عابد و زاہد آدمی رہتا تھا، لڑکا اس کے پاس بھی جانے لگا، کچھ دنوں کے بعد راہب نے اسے بتلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لڑکا اس کے پاس دیر تک رہنے لگا، اور کاہن کے پاس جانے میں دیر کرنے لگا، کاہن نے اس کے گھر والوں کو خبر بھیج دی کہ وہ دیر سے آیا کرتا ہے اور میرے پاس بہت کم وقت رکتا ہے۔ جب لڑکے نے راہب کو یہ بات بتا دی تو اس نے کہا کہ کاہن کو کہہ دیا کرو کہ گھر میں تھا، اور گھر والوں سے کہہ دو کہ میں کاہن کے پاس تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے لوگوں کی راہ روک رکھی ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اسے مارا کہ اللہ، اگر کاہن کی بات صحیح نہیں ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اس شیر کو قتل کر دوں، اور اگر کاہن کی بات صحیح ہے تو شیر اس پتھر سے نہ مرے۔ چنانچہ شیر مر گیا۔
لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم و عرفان کا اعتراف کر لیا۔ ایک اندھا اور اس لڑکے کے پاس آیا، ایک اندھا آدمی، نابینا آدمی اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمہارے ذریعے میری بصارت، میری آنکھ، میری بینائی واپس آ جائے گی تو میں تمہیں ایسا ایسا بدلہ دوں گا۔ لڑکے نے کہا مجھے تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ جو تمہاری بصارت لوٹا دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکے نے دعا کی اور اس کی بینائی واپس آ گئی، تو وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے راہب یعنی جو پادری تھا، جو عبادت گزار تھا اور سابق نابینا شخص یعنی لڑکا جو بعد میں جو ہے بینا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی تھی، اور وہ لڑکا جو جادوگر کے پاس اور راہب کے پاس جایا کرتا، یہ تینوں لوگ، تینوں کو اپنے دربار میں بلایا بادشاہ نے، اور راہب اور وہ سابق نابینا کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر! نابینا شخص کو اور اس راہب کو آرا منگا کر کے دو ٹکڑے کر دیا، یعنی مار دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور لڑکے کے بارے میں حکم دے دیا کہ اسے اونچے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے۔ جب لوگ اسے لے کر پہاڑ پر پہنچے تو اللہ کی قدرت سے ایک ایک کر کے سبھی نیچے گر گئے، ہلاک ہو گئے۔ لڑکا واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اسے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لوگ اسے لے کر سمندر میں گئے، اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ سب ڈوب گئے اور لڑکا بچ گیا۔ تب اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے ایک ہی صورت میں مار سکتے ہو، مجھ پر تیر چلاتے وقت بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو رب ہے اس بچے کا، یہ کہہ کر کے اگر تم مارو گے تو میں ضرور مر جاؤں گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ بات کہی کہ وہ لڑکا، اس کو پتھر لگا اور وہ مر گیا۔ تو جب یہ لوگوں نے دیکھا تو بیک آواز سب کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ ایمان لا رہے ہیں تو اس نے ایک آگ جلائی اور تمام لوگوں کو اس کے پاس جمع کیا، ہر اس شخص کو اس میں ڈالنے لگا جو اپنے نئے دین سے نہیں پھر رہا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اصحاب الخدود سے العزیز الحمید تک آیتوں کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ان تمام آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اسی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی بھیانک آگ تھی، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں بتلایا کہ مجرمین اتنے سخت دل تھے کہ اس آگ کے کنارے بیٹھ کر مومنوں اور مومنات کے جسموں کے جلنے کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اتنے جلاد تھے یہ کافر کہ وہ آگ کے کنارے بیٹھ کر کے مومن مومنہ کے جلنے کی کیفیت کو بھی دیکھ رہے تھے، یہ اتنے سخت دل انسان تھے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا کہ ان کافروں کے نزدیک ان مومنوں کا جرم اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکے تھے، جو زبردست اور تمام تعریفوں کا تنہا سزاوار ہے، آسمان و زمین کا تنہا مالک اور بادشاہ ہے، اپنے بندوں کے ہر قول و فعل پر مطلع ہیں، آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرہ بھی اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو جس پر ایمان لانا ان کے اوپر ضروری قرار دیا تھا، اور وہ سارے مومنین اس اللہ پر ایمان لائے تھے، اس لیے ان کو اس نے، بادشاہ نے آگ جلا کر خندق کھودی، پہلے بہت بڑا گھڑا کھودا گیا، پھر اس کے اندر جو ہے آگ جلائی گئی، اور اس کے بعد سب کو دھیرے دھیرے کر کے ڈال دیا گیا۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت کے اندر ہے کہ اس میں ایک عورت بھی تھی، جو عورت اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کے کھڑی تھی، چھوٹا بچہ، ماں کے گود میں دودھ پینے والا بچہ تھا، اور وہ ماں تھوڑی ہچکچا رہی تھی کہ میں کودوں کہ نہیں کودوں بچے کی خاطر۔ تو اس بچے نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں کہا کہ اماں جان، کس بات کا انتظار ہے، یہ کافر آپ کو نہ چھوڑیں گے اور اللہ کی جنت ہمارا منتظر ہے، لہذا وہ بسم اللہ بول کر کے وہ کود گئی اپنے بچے کو لے کر کے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ان تمام
باتوں سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ وہ صورت، جیسا کہ بتایا گیا کہ مکی صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے صورت کو کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ انہیں جس طریقے سے صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ایسے ہی گزشتہ اصحاب الخدود کو بھی، جو خندق میں ڈال کر کے انہیں سزا دی گئی، انہیں بھی اس بات کی نصیحت کی گئی تھی، اور وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ جمے اور ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ شہید ہو جانا اللہ کے راستے میں انہوں نے پسند کیا، لیکن کبھی زندگی میں اللہ کے دین کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آنا پسند نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ واقعہ سبق ملتا ہے، پیغام اور نصیحت ملتی ہے کہ کبھی زندگی میں حالات کتنے ہی سنگین اور خطرناک کیوں نہ ہو جائے، ہمیں کبھی بھی اپنے حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے دین پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ یہ خلاصہ تھا اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورۃ البروج کے اندر، اور آیت نمبر 9 تک میں نے آپ کے سامنے قرآن کے ترجمے و تفسیر کی خلاصے کے طور پر ذکر کی باتیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔